بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک وسطات کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید۔ آج ہم اردو کی لیکچر سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ AJK-PSC کے ٹیسٹ کے لیے اور CSS کے جو MPT ہے اس کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ سٹارٹ میں ایک چیز میں واضح کرتا چلوں کہ میں اردو میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، تو ایسا پاسبل ہے کہ شاید تلفظ کی کوئی غلطیاں ہوں تو وہ آپ اگنور کر دیجیے گا۔ ہم ان کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں کریں گے۔ پہلی کیٹیگری میں ہم شخصیات اور ان سے ریلیٹڈ کام کریں گے، پھر اس کے بعد گرامر کا پورشن ہوگا، پھر مصنفین اور ان کی عام جو تصانیف ہیں وہ ہم کور کریں گے، اور پھر لاسٹ پہ کچھ عام سوالات جو ہوں گے یا عام کنسیپٹ وہ کور کریں گے۔ تو ہم ان کو چنکس میں کریں گے، لیکن لاسٹ پہ ان کو میں کمبائن کر کے ایک میراتھن کی شکل میں ایک ہی ویڈیو بنا دوں گا، تو بعد میں وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اگر آپ ایک ہی دن سارا کور کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ جو بکس ہیں یہ آپ کو یاد نہیں رہیں گی۔ چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا ہے علامہ شبلی نعمانی۔ یہ 1857 میں پیدا ہوئے اور 1914 میں انہوں نے وفات پائی۔ آپ ایسے یاد رکھ سکتے ہیں کہ 1857 میں جنگ آزادی سٹارٹ ہوئی تھی اور 1914 میں جو جنگ عظیم اول تھی ورلڈ وار 1 وہ سٹارٹ ہوئی تھی۔ ان کا اصل نام محمد شبلی تھا، اور امام ابو حنیفہ سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنا نام آگے نعمانی رکھا تھا۔ یہ ضلع اعظم گڑھ موضوع بندول بھارت میں پیدا ہوئے۔ ان کا جو خطاب تھا وہ شمس العلماء تھا، جبکہ ترکیہ کی طرف سے ان کو تمغہ مجیدیہ دیا گیا تھا۔ ان کی موسٹلی تصانیف سیرت پر ہیں، جن میں سیرت النبی، سیرت النعمان، الفاروق، المامون، سوانح مولانا روم، الغزالی، مولانا انیس و دبیر، یہ اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس نے لکھی ہے۔ مثنوی، صبح امید، دیوان شبلی، مقالات شبلی، خطبات شبلی اور مکاتیب شبلی۔ یہ اردو ادب کے عناصر خمسہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ ہم پڑھیں گے آگے بھی کہ 5 کون سے لوگ ہیں جن کو اردو ادب کے عناصر خمسہ میں کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ان کی کچھ عام اور جو انفارمیشن سے ریلیٹڈ ہے۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ میں انہوں نے قائم کیا، اور دارالمصنفین اعظم گڑھ میں 1913 میں انہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے سر سید احمد خان۔ یہ 1817 میں پیدا ہوئے دہلی میں، اور علی گڑھ میں 1898 میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کے والد کا نام سید میر متقی تھا، جبکہ ان کی والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ یہ اردو کے پہلے مضمون نگار تھے، اور اردو کے پہلے انشائیہ نگار بھی یہی تھے۔ یہ اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ اردو کے پہلے مضمون نگار کون تھے یا انشائیہ نگار کون تھے۔ ان کی زندگی کے کچھ عام واقعات یہ ہیں کہ 1839 میں انہوں نے ہیڈ کلرک کی جاب اختیار کی، 1841 میں ایز اے منصف، اور پھر جو ان کو خطبات دیے گئے 1842 میں عارف جنگ اور جواد الدولہ، یہ بہادر شاہ ظفر نے ان کو 2 خطبات دیے تھے۔ 1847 میں انہوں نے آثار الصنادید لکھی، یہ ان کی پہلی کتاب تھی، جبکہ تہذیب الاخلاق پر کے نام سے ایک رسالہ بھی انہوں نے جاری کیا۔ یہ کوشچن بھی ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں۔ پھر ان کی تصانیف جو ہیں سلسلۃ الملوک، تاریخ ضلع بجنور، تصحیح عین اکبری، تاریخ سرکشی بجنور، تفسیر القرآن، تبین الکلام اور خطبات احمدیہ۔ یہ بھی اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ خطبات احمدیہ کس نے لکھی تھی۔ ان کا شمار بھی اردو ادب کے عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا پہلے کہ علامہ شبلی نعمانی کا شمار عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ اب ہم نے دوسرے نمبر پہ پڑھا کہ سر سید احمد کا شمار بھی عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ محمد حسین آزاد ہیں۔ ان کا شمار بھی اردو ادب کے عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ یہ 1930 کو دہلی میں پیدا ہوئے، جبکہ 1910 کو لاہور میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے والد کا نام مولوی محمد باقر تھا،
ان کو 1887 میں شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ اور تیسرے نمبر پہ اردو ادب کے جو عناصر خمسہ میں ہم نے پہلے پڑھا کہ شبلی نعمانی، پھر سر سید احمد خان، پھر محمد حسین آزاد۔ تصانیف ان کی جو آب حیات، نیرنگ خیال، یہ دونوں اکثر ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں کہ آب حیات کس کی تصنیف ہے اور آئین نیرنگ خیال کس کی تصنیف ہے۔ پھر اس کے بعد نظم آزاد، قصص الہند، آئین اکبری، سخندان فارس، نگارستان فارس، یہ بھی ان کی تصانیف ہیں۔ ان کو 1857 کی جنگ آزادی میں مسٹر ٹیلر کے قتل کے الزام میں پھانسی دی گئی تھی۔ چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس ڈپٹی نذیر احمد، یہ بھی اردو ادب کے عناصر خمسہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ 1830 میں پیدا ہوئے، ریڑھ تحصیل نگینہ ضلع بجنور میں، اور 1912 میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے والد کا نام مولوی سعادت تھا۔ تعزیرات ہند کا اردو میں ترجمہ انہوں نے کیا تھا۔ یہ بھی اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ تعزیرات ہند کا اردو میں ترجمہ کس نے کیا تھا۔ ان کو بھی شمس العلماء کا خطاب ملا تھا انگریزی حکومت کی طرف سے۔ اردو کا پہلا ناول نگار ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ اردو کے پہلے ناول نگار کون ہیں، تو وہ ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ اردو میں سب سے پہلے جو کتاب ادب برائے خواتین کے حامی یہی ہیں۔ اردو ادب میں جو ادب برائے خواتین کے جو حامی ہیں وہ کون ہیں؟ وہ مولوی یا ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ اس کے بعد جو ان کی تصانیفیں الحقوق الفرائض، مطالب قرآن، جو ان کی مشہور تصانیفیں جن کا ایگزام میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اردو کا پہلا ناول کون سا ہے، میرات العروس، وہ انہوں نے لکھا تھا۔ بنات الناش، توبۃ النسوء، ابن الوقت، روائے صادقہ، فسانہ مبتلا۔ یہ دیکھیں اکثر انہوں نے دو ورڈز پر مشتمل ان کی بکس ہیں، اور ایامہ بھی ان کی ایک بک ہے۔ پھر اردو ادب کے جو عناصر خمسہ میں پانچواں نام ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی کا ہے۔ یہ 1837 کو پانی پت میں پیدا ہوئے اور 1914 کو پانی پت میں ہی انہوں نے وفات پائی۔ ان کا شجرہ نسب مشہور صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ ان کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا۔ سر سید کے کہنے پر انہوں نے مسدس حالی لکھی تھی۔ یہ اکثر پوچھا جاتا ہے، جس کو مد و جزر اسلام بھی کہتے ہیں، اور یہ اردو کی طویل ترین نظم ہے۔ یہ بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اردو کی طویل ترین نظم کون سی ہے، وہ مد و جزر اسلام ہے۔ مسدس حالی بھی کہتے ہیں۔ سر سید احمد خان کے کہنے پر الطاف حسین حالی نے لکھی تھی۔ شاعری بھی انہوں نے غالب کے کہنے پر شروع کی تھی۔ یہ اردو کے پہلے نقاد ہیں۔ یہ اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ اردو کا پہلا نقاد کون ہے، تو یہ مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ مستند سوانح نگار یہی ہیں، اور سوانح نگاری کے بانی بھی یہی ہیں۔ اردو ادب کے عناصر خمسہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ مشہور ان کا جو خطاب ہے وہ شمس العلماء ہے۔ جو ان کی تصنیف شاعری میں حیات السعدی، یادگار غالب، حیات جاوید، مقدمہ شعر و شاعری، تریاق مسموم، مجالس النساء، اور نثر میں مکاتیب حالی اور دیوان حالی ہیں۔ ملی و قومی شاعری انہوں نے ملی و قومی شاعری کے لحاظ سے یہ مشہور ہے۔ باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔